میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم الشان نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی انسان کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نعمت کے بغیر دنیا کی ساری نعمتیں بیکار ہیں، اور یہی وہ دین کی نعمت ہے جس کے ذریعے ایک انسان آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کا حقدار بن سکتا ہے۔ اگر دنیا میں دین کی نعمت نہ ملے تو یہاں کی ساری ملنے والی دولت، یہاں کے عہدے، یہاں کے محل، یہاں کے باغات، یہاں کی نہریں، یہاں کی ڈگریاں، یہاں کی عزت، یہاں کی سیاست انسان کے کچھ کام نہیں آ سکتی ہے، اور نہ ہی انسان آخرت میں اللہ رب العالمین کے انعام اور جزا کا مستحق بن سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ایک آدمی غریب ہے، ان پڑھ ہے، خوبصورت بھی نہیں، اپاہج ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو اسلام کی نعمت دی ہے، تو دنیا کے بادشاہوں سے زیادہ قابل قدر انسان ہے۔ سب کچھ مل جائے اور دین نہ ملے، محرومی ہے، ناکامی، اور دین ملے اور کچھ بھی نہ ملے تو اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ ایک ایسی نعمت ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے اپنے سے جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر دیا۔ میں اس بات پر راضی ہو گیا کہ اب تمہارا دین اسلام ہی ہو۔ معلوم ہے کہ اللہ کی رضا دین اسلام میں ہے۔ اسلام والی زندگی گزارے بغیر آدمی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا ہے، چاہے مرد و عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، اگر زندگی میں دین ہے کامیاب ہے، اگر زندگی میں دین نہیں ہے ناکام ہے۔ اور اللہ کے نزدیک دین کون سا؟ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی، وہ دین جس کی بنا پر ایک انسان سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ دین جس کی بنا پر اللہ رب العالمین دنیا میں اس کے لیے حفاظت اور نصرت کے وعدے کرتا ہے، وہ دین جس کی بنا پر انسان کے لیے قبر، حشر اور پل صراط کے مسائل آسان ہوتے ہیں، بلکہ اس کے لیے جنت اللہ کی طرف سے بطور انعام ہے۔ اسلام کے سوا اور کوئی دین نہیں۔ سارے نبیوں کا دین اسلام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دین اسلام کی نعمت عطا کی، اور آپ کی زندگی میں دین اسلام کو کامل کر دیا۔ یہ کامل دین ہے، اس میں انسان کے دل میں اٹھنے والے تمام سوالوں کا جواب موجود ہے، اس میں زندگی گزارنے کے لیے بہترین طریقہ موجود ہے، چاہے پیشاب پاخانے کا مسئلہ ہو، پاکی ناپاکی کا معاملہ ہو، عبادات ہو، انسانی زندگی میں اس کی ضرورت، رزق کا مسئلہ، تجارت، حلال و حرام کے مسائل ہوں، اخلاقی اعتبار سے کیا صحیح ہے، کیا غلط، کیا اچھا، کیا برا، کھانے پینے، سونے جاگنے، چلنے پھرنے، پیشاب پاخانے، زندگی کے تمام امور سے متعلق ادب اور معاشرتی عادات کی رہنمائی اس دین میں موجود ہے۔ پیشاب کی صفائی سے لے کر سماج سے گندگی کی صفائی، انسانی
قلب کی صفائی سے لے کر حکومتی سطح پر بھلائی اور ترقی اور بہتری، سارے احکام اسلام میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین ہم کو عطا کیا ہے، اس میں انسانی زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ مغربیت کو آپ دیکھیے، پیسہ ہے تو سب ہے، دنیا کا علم، سائنس اور ٹیکنالوجی ہے تو سب کچھ ہے، ہم کو کسی خدا کی ضرورت نہیں، ہم کو کسی ریلیجن کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک زمانہ وہاں ایسا چلا، لیکن کچھ وقت کے بعد یہ سائنسی ترقیاں ان کے لیے دنیا کا عذاب بن گئی۔ دنیاوی ترقی کے ساتھ اگر انسانی ترقی نہ ہو تو انسانی زندگی نہ صرف سکون سے محروم ہو جاتی ہے، بلکہ وہ جنگل کی طرح بھیانک ہو جاتی ہے، جس میں ڈاروین کا قانون سروائیول آف دا فٹسٹ، جو سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ بچے گا۔ ہمارے ہاں جسے کہتے ہیں جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر اخلاق نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، آخرت کا احساس نہ ہو، تو انسان کو ظلم زیادتی سے روکنے والی کیا چیز ہے؟ خصوصاً اگر قانون اس کے ہاتھ میں، حکومت اگر اس کے ہاتھ میں، تو پھر کیا چیز اس کے لیے رکاوٹ ہے؟ وہاں کی زندگی کو آپ دیکھیں، ایک طالب علم بس غصے میں آ جاتا ہے، ماں باپ سے ناراض ہوتا ہے، یا کسی لڑکی سے اس کا تعلق بگڑ جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، بندوق خریدتا ہے اور اپنے کالج میں، اسکول میں جا کر معصوم لوگوں پر، بے گناہ لوگوں پر گولیوں کی بوچھار کر دیتا ہے، 30، 50، 60، 100 نہ جانے کتنے لوگوں کی جان لے لیتا ہے، بس اس وجہ سے کہ اس کا موڈ خراب ہو گیا، دل ٹوٹ گیا۔ بے حیائی کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک عورت جوان ہے، خوبصورت ہے، اس کی عزت ہے، اس کا مقام ہے، بڑھاپا آنے کے بعد اگر شادی شدہ زندگی نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ کلبز کے چکر کاٹتی رہتی ہے، میک اپ میں اضافہ کرتی چلی جاتی ہے، لیکن کوئی اس کو چاہنے والا نہیں ملتا۔ شادی شدہ زندگی کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ شوہر اور بیوی نکاح کے بندھن میں ویسے بندھے ہوئے نہیں ہیں، آزادی ہے، قانون یہ ہے کہ بس اپنی چاہت پوری کرو، اور اولاد ماں باپ سے جڑی ہوئی نہیں، ہر انسان آزاد ہے، جس کو جو پسند کرے۔ اولاد کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے کہ بوڑھے ماں باپ کی نگرانی کرے۔ جوان ہو گیا، کمانے لگا، الگ ہو گیا، اب چھوڑ دیا ماں باپ کو، کرسمس کے وقت پہ آتا ہے ملنے کے لیے، نیو ایئر پہ آتا ہے، 12 بجتے ہیں، گھڑی دیکھتا ہے، انجوائے کرتا ہے، نکل جاتا ہے۔ سال میں کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے۔ بہت جب بوڑھے ماں باپ ہو جاتے ہیں، کون سنبھالے ان کو؟ بوڑھے گھر بنے ہوئے ہیں، ایڈمیشن کرا دیتے ہیں، پیسہ بھر دیتے ہیں، کبھی وہ بھی نہیں دیتے، وہ بھی گورنمنٹ پہ چلتا ہے۔ بڑھاپے میں کوئی کام نہیں آتا، انہوں نے چکھ لیا ہے اس کو۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہاں ان کی سمجھ میں بات آ رہا ہے کہ نہیں، دین ضروری ہے، اگر دین نہیں تو انسانیت نہیں۔ اور وہ کون سا دین ہے جو انسان کو واقعی انسان بناتا ہے؟ وہ اسلام ہے، جس کی تعلیم یہ ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم ان پر رحم کرو جو زمین پر ہیں، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایسا دین جو بغیر کسی دینی اور دھرم کی اور ریلیجن کی تفریق کے بغیر ایک مسلمان کو، دین اسلام کو ماننے والے کو، ساری انسانیت کو، نہ صرف انسانوں پر بلکہ جانوروں پر بھی رحم کرنے والا بناتا ہے۔ ایسا کون سا دین ہے جو قومیت سے اوپر اٹھ کے چلے، جو ساری انسانیت کے لیے ہو، جس میں داخل ہونے والا کوئی اونچ نیچ والا اس میں معاملہ نہیں ہوتا ہے، کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، غریب ہو، ذات پات، رنگ و نسل کی کوئی تفریق نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
تم میں سب سے زیادہ اکرام اور عزت اور شرف والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا، برائیوں سے بچنے والا ہے۔ یہاں بڑائی کی بنیاد چیزیں نہیں ہیں، اوصاف، خارجی ملکیت اور چیزیں نہیں جو جماتا ہے انسان، بلکہ اندر جو اپنے آپ کو بناتا ہے، داخلی اندرونی اوصاف، اوصاف کی بنیاد پر عزت، چیزوں کی بنیاد پر نہیں، جس میں وراثت میں ملی ہوئی چیزیں انسان کو اونچا نہیں بناتی، بلکہ کمائے ہوئے اخلاق، اوصاف اور اعمال انسان کو اونچا بناتے ہیں۔ ایسا دین، اتنا پیارا دین، اس کی قدر کرنا انسان کو دنیا اور آخرت میں اللہ کے نزدیک قابل قدر بناتا ہے۔ اللہ کے نزدیک ہماری کیا قدر ہے جاننا ہو تو اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں کہ اللہ کے دین کی ہمارے دل میں کیا قدر ہے۔ اس دین کی قدر کرنا انسان کو اللہ کے نزدیک قابل قدر بناتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی قابل قدر بناتا ہے، اس کے بغیر ترقی نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، قابل قبول دین، سچا دین، نجات والا دین، عزت دلانے والا دین، جنت دلانے والا دین اگر کوئی ہے تو اسلام ہے۔ اسلام کے بغیر جنت نہیں، نہ دنیا میں مغفرت، نہ آخرت میں جنت، نہ اللہ کی رضا، نہ آخرت میں جزا، اسلام کے بغیر نہیں۔ چاہے مرد اور عورت ہو، چاہے نوجوان ہو، بوڑھا ہو، اسلام وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اسی حال میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ مرتے وقت تک، مرتے دم تک اسلام پر جمے رہنا یہ کمال ہے۔ رکاوٹیں آئیں گی، فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، بھٹکانے والے آئیں گے، اپنی طرف کھینچنے والی چیزیں آئیں گی، دین سے بھٹکانے والے اسباب سامنے آئیں گے، ان کے باوجود دین پر جمے رہنا یہ کمال ہے۔ اللہ سے، دین اسلام سے پھیرنے والی چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن اس کے باوجود دین پر جمے رہنا یہ اصل کمال ہے۔ آج ایک چھوٹا سا طبقہ ہی صحیح، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ موجودہ حالات میں کچھ لوگ دین کو ٹھیک سے نہ جاننے کی وجہ سے مادی مفاد کی بنیاد پر یا خواہش پرستی کے جال میں پھنس کر دین اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ پہلے بھی ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوگا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہاں، میڈیا کے دور میں میڈیا کی وجہ سے یہ چیز بہت زیادہ سننے میں آ رہی، دیکھنے میں آ رہی، چھوٹی بھی چیز بڑی بنا کر بتائی جا سکتی ہے کہ دیکھیے یہ ایکس مسلم ہے، پہلے مسلم تھے اب نہیں، کیوں چھوڑا آپ نے؟ اسلام میں یہ چیز صحیح نہیں۔ بعض اوقات وجہ کچھ اور بھی ہوتی ہے، کبھی پیسہ ہوتا ہے، کبھی لڑکی ہوتی ہے، کبھی کچھ اور ہوتا ہے، کبھی آزادی چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن آدمی جو اسلام کو چھوڑتا ہے، لوگ اس کو سروں پہ بٹھاتے ہیں، بولو اسلام میں کیا خراب ہے، ایک آدمی ہم کو مل جاتا ہے۔ بعض لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، نوجوان بچے بھی ہیں، نئی نسل بچیاں بھی اس میں آتی ہیں، اور اسلام سے دور ہونے کے نتیجے میں وہ سماج میں بھی کٹ کے رہ جاتے ہیں اور ماں باپ کو چھوڑ کے الگ سے زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے اسباب کیا وہ بھی ہم دیکھیں۔ اسلام نجات والا دین ہے، اگر اسلام نہیں تو انسان کے لیے کامیابی نہیں، بلکہ آخرت کی ہلاکت اسلام کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے، اپنے دین سے پھر جائے اور اسی حال میں مر جائے جبکہ وہ کافر ہو۔ کافر اسلام کو نہیں ماننے والا ہے، کافر کوئی گالی نہیں ہے،
کافر کا مطلب ہوتا ہے جو اسلام کو نہیں مانتا ہو. جو آدمی اپنے دین سے پھر جائے، مسلمان تھا اسلام کو چھوڑ دیا اور اس حال میں مرے کہ وہ اسلام کا منکر تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. نہ ان کے اعمال کا، بھلائیوں کا دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا قبولیت کے اعتبار سے، نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا انعام کے اعتبار سے. آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں. ایک آدمی جب مرتد ہوتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کی نیکی کی کوئی قیمت نہیں ہے. نیکیوں کے مقبول ہونے اور اللہ کے انعام کا مستحق بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیکی ایمان کے ساتھ ہو، کفر کے ساتھ نہیں. فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اتنا ہی نہیں کہ نیکیاں برباد ہوں گی، بلکہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم کی آگ کا حصہ بنیں گے. یہ جہنمی لوگ ہیں اور اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دین بہت قیمتی چیز ہے، اس کو جان سے زیادہ سنبھالنے کی ضرورت ہے. آدمی مر جائے جہنم میں جائے گا ضروری نہیں. اگر اچھا آدمی تھا، موت انسان کو، اگر اچھا انسان ہے اس کو تو اور بھی جلدی قریب لے جاتی ہے. قبر ہی سے اس کی جنت والی زندگی شروع ہو جاتی ہے. لیکن موت اگر کفر کے ساتھ ہو، کفر انسان کے لیے جہنم کی شروعات کر دیتا ہے. قبر ہی سے اس کے لیے جہنم کی شروعات ہوتی ہے اور ہر آنے والا مرحلہ اس کے لیے زیادہ بھیانک ہوتا ہے. لہذا کہا کہ جو آدمی اسلام پر ہو کہ اسلام سے پھر جائے اور اسی حال میں کفر کی حالت میں مر جائے، اس کی ساری نیکیاں برباد ہوں گی، وہ جہنمی بنے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. آخرت میں انسان خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، گھاٹے میں ہوگا، فائدے میں نہیں رہا. دنیا میں ہو سکتا ہے فائدے میں ہو، اسلام چھوڑ کے پیسہ مل گیا، اسلام چھوڑ کے دنیا کی دولت مل گئی، دنیا کا عہدہ مل گیا، سیاست میں مقام مل گیا، کچھ اور مل گیا. اسلام چھوڑ کر ہو سکتا ہے ملے، آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے جنت کی راہ سجھا سکتا ہے جو ایمان لانے کے بعد بھی کفر کرے. ہدایت کے کئی مراتب ہیں. آخری مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلاتے چلاتے انسان کو کل صراط سے پار کر کے جنت میں لے جائے. جو آدمی ایمان کے بعد کفر کرے یہ مرحلہ اس کو نصیب نہیں ہوگا. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. اللہ کیسے اس قوم کو ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے. وشہدوا ان الرسول حق، اور جبکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ رسول حق ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دے چکے تھے، اس کے بعد کفر کیا. وجاءہم البینات، اور ایسا بھی نہیں کہ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا، ان کے بعد ان کے پاس کھلی دلیلیں آئیں. وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، اللہ ظالموں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا ہے. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ان لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بدلہ یہ ہے، ان کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت. جو آدمی اسلام کے بعد بھی کفر میں مبتلا ہو جائے وہ اللہ رب العالمین کی رہنمائی سے محروم ہو جاتا ہے.
اور اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور ایسے انسان کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کے اور سارے لوگوں کی لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ خالدین فیہا، یہ اس لعنت میں، اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، نہ عذاب کا انقطاع ہوگا نہ اس میں عذاب ہلکا کیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں مگر وہ لوگ جس کے بعد پھر توبہ کر لیں، الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا، اور اپنے بگاڑ کا سدھار کریں، اپنے بگاڑ کی اصلاح کریں، اپنی زندگی میں ہو یا اپنے باہر، جو بگاڑ انہوں نے کیا تھا کفر کر کے اس کی اصلاح کریں، تو اللہ فرماتا فإن اللہ غفور رحیم، تو ایسے لوگوں کے لیے اب بھی اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ یہ آیات آپ دیکھیں جو ارتداد کے بارے میں ہیں، ایمان کے بعد کفر کے بارے میں، اتنے سارے عذاب بیان کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد بھی وہ توبہ کریں، اگر اس کے بعد بھی وہ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے غفور رحیم ہے، نہ صرف مغفرت کرنے والا، ان کے گناہ کو معاف کرنے والا، بلکہ ان پر رحم کرنے والا بھی ہے، ان کے لیے خیر کی امید ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی، کوئی لڑکا ہے، کوئی لڑکی ہے، کسی کے عشق میں آ کر، کسی وجہ سے، کسی مال و دولت کے چکر میں آ کر اگر اسلام سے دور ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا، اب بھی اس کے پاس موقع باقی ہے، اللہ کے نزدیک ایک موقع ابھی اس کے لیے ہے کہ اگر وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے اور پھر سے اسلام کی طرف لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کے لیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا، اس کے گناہ کو معاف کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا، اب بھی اس کے لیے رحمت کی امید ہے۔ آدمی کو اپنے حال پر غور کرنا چاہیے اور اللہ کے اس پیغام کو اس کو یاد رکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 سے لے کر 89 تک ہے۔ اس کے برعکس ایمان والوں کا حال کیا ہے؟ ایمان والے اللہ کی بات میں، رسول کی بات میں شک نہیں کرتے۔ ساری مصیبت شروع ہوتی ہے شک سے، شک کفر کا دروازہ کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایمان والے تو واقعی وہ لوگ ہیں، پکے ایمان والے، کامل ایمان والے، سچے ایمان والے تو وہ ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ثم لم یرتابوا، پھر شک نہ کریں، اللہ کی بات پہ شک نہیں، رسول کی بات پہ شک نہیں، جو اللہ نے بتا دیا وہی حق، جو رسول نے بتا دیا وہی حق، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، چاہے سماج میں وہ چیز چل رہی ہو یا نہ چل سکتی ہو، چاہے اس میں فائدہ ہو نقصان ہو، چاہے نفس اس کو مانتا ہو یا مخالفت کرتا ہو، نفس کی مخالفت کے باوجود، سماج کی مخالفت کے باوجود عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کر رہی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات اگر ہے، واقعی اگر ثابت ہو جائے، ایمان والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو مان لیتے ہیں، شک نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ ليحكم بینہم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، ایمان والوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ فیصلہ کریں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ماننے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو کیا کہتے ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو صاف کہتے ہیں کہ ہم سنیں گے، ہم مانیں گے، ہم سنتے ہیں، ہم مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا سننے سے انکار نہیں کرتے، ہم سنیں گے بات، ہم کانوں میں انگلیاں نہیں ڈھوسیں گے، ہم سنیں گے،
لیکن صرف سن کے ایک کان سے دوسرے کان سے بات نکل جائے، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اس کو نکال دیں، ایسا نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ بات دل میں جاتی ہے اور اس میں قرار اور اقرار اور استحکام ہوتا ہے، مان لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ اس کو اس کی تعمیل بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ نے فرمایا تو وہ لوگ، وہ شخص جو اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈرتا رہے اور پرہیزگاری کی راہ اپنائیں، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ فوز انہی کے لیے، کامیابی انہی کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی ماننا، اللہ سے ڈرتے رہنا، رہنا، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کامیابی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو شک کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، لیکن واقعی پکا ایمان والا لوگوں کو دیکھ کے متاثر نہیں ہوتا ہے، وہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا، کوئی چیز اس کو اللہ سے پھیر نہیں پاتی، اور ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے جو اللہ سے زیادہ بڑھ کے ہو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان، تجھ کو تیرے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے وجود بخشا، فسواک، تجھ کو ٹھیک ٹھاک کیا، فعدلک، تیرے اندر توازن پیدا، تیرا بہترین ڈھانچہ بنایا، اس میں توازن رکھا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہا تجھے ڈھال دیا۔ اللہ رب العالمین جس نے انسان کو وجود دیا، اس کی حاجات کو پورا کیا اور اس کو بہترین جسم دیا کہ اپنے مقصود تک پہنچے، دنیا اور آخرت کی حاجتوں کے لیے کوشش کرے، اس اللہ سے بہتر کیا مل گیا ایسا اس کو کہ اللہ کو چھوڑ دیا اس نے۔ ما غرک بربک الکریم، تیرے رب کریم سے ایسی کون سی چیز تجھ کو مل گئی جو اللہ سے پھیرنے والی بن گئی؟ اگر اللہ کو کھو کے انسان کچھ پاتا ہے تو وہ پانا کیا پاتا ہے؟ اللہ تو وہ ہیں جس کے لیے سب کچھ کھویا جاتا ہے، اللہ کو کھو کے سب کچھ پالے، کچھ نہیں پایا اسے۔ فانی کو پا کر باقی کو کھونا یہ پانا نہیں ہے، یہ کھونا ہے۔ لہذا وہ لوگ جو اسلام کو چھوڑ کے اسلام سے دور چلے جاتے ہیں اور کچھ چیزیں ان کو مل بھی جاتی ہیں، سب سے پہلے تو شہرت ملتی ہے، میڈیا خوب ان کو گود میں لے کے اچھالتی 4 دن تک، جب تک کہ ان کا کام ہوتا ہے، اس کے بعد پھینک دیتی ہے، کوئی ان کے کام نہیں آتا ہے۔ لیکن یہ جو شہرت ہے، یہ دنیا کی چیزیں، دنیا کا مال، یہاں کے عہدے، یہاں کی جابز اور یہاں کی زیب و زینت، یہاں کی شہوتوں کو پوری کرنے کا موقع کتنے دن کے لیے؟ موت کے بعد کیا؟ لہذا ایک مسلمان کو اپنے دین کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کو دین سے پھیرنے میں کوئی چیز کامیاب نہ ہو سکے، اس کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص کر کے والدین کو اپنی اولاد کی نگرانی کرنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا اسباب ہیں، اور زیادہ لمبی بات کرنے کی بجائے اختصار ہی سے کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ اسباب کیا ہیں جن کی وجہ سے ایک آدمی، ایک شخص، خاص کر کے نوجوان طبقے میں سے کچھ لوگ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، سب سے پہلی چیز، جدید تعلیمی نظام۔ موجودہ دور میں جو تعلیمی نظام ہے اس میں 2 بنیادی عیب ہیں، ایک ظاہر پرستی، دوسرے مادہ پرستی۔ اگر ہم کو دکھائی دیتا ہے تو ہی مانیں گے، نہیں تو نہیں مانتے۔ سائنس کی روشنی میں اگر آبزرو کر سکتے ہیں، اس کو ایکسپیریمنٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں، اس کا ثبوت ہے جو آنکھوں سے دیکھا جا سکے تو مانیں گے، نہیں تو نہیں۔ یہ جو مزاج ہے، اگرچہ واقعی گہرا سائنسداں اگر کوئی ہو وہ اس کو نہیں مانتا ہے۔ سائنس کو اگر گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے
تو واقعی معلوم یہ ہوتا ہے کہ سائنس بھی بہت ساری چیزوں کو بن دیکھے مانتا ہے، لیکن ادھورا علم انسان کا دشمن ہوتا ہے۔ موجودہ تعلیمی نظام میں انسان کو الحاد کی تعلیم دی جاتی ہے، یوں ہی باپ دادا سے جو چلا ہے اس کو مت مانو، لوگ دینوں کو مان رہے مت مانو، اپنی آزادی سے تم چنو تم کو کیا کرنا ہے، تم اپنے دل کے مالک ہو، تم طے کرو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تمہارے پاس عقل ہے، یوں ہی جو پرمپرا چلی آ رہی ہے اس کو فالو مت کرو، تم اپنے دل سے طے کرو کہ تمہارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تم خود طے کرو۔ عقل کو معیار بنا دیا گیا ہے۔ اور پھر ظاہر پرستی ہے، کس نے دیکھا موت کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی آیا آخرت سے یہاں پر بتایا ہم کو کہ کیا ہونے والا ہے، وہاں پر مرنے کے بعد دفن کر دیے جاتے ہیں، کیا ہے اس میں؟ کھودنے کے بعد میں کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا، نہ قبر کا عذاب ہے، نہ جہنم ہے، نہ کچھ اور ہے، تو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اور دنیا کی زندگی اصل ہے، کھاؤ پیو موج مستی کرو، انجوائے کرو، یہاں کی چیزوں کو جمع کرو، اچھے سے اچھا مال حاصل کرو، زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا جاب لو، اچھے سے اچھے کپڑے پہنو، موٹر گاڑی خریدو اور انجوائے کرو۔ ظاہر پرستی، مادہ پرستی، لذت پرستی، جو دکھائی دیتا اسی کو مانو اور خوب مال جمع کرو، دنیا کے لیے جینا۔ آپ دیکھیں ایجوکیشن سسٹم ہم کو یہی سکھاتا ہے، ہمارا تعلیمی نظام جاب اورینٹڈ ہے، ہم کو حمال بناتا ہے، مزدور بناتا ہے، واقعی وہ ایجوکیشن نہیں ہے۔ جیسے ہی پڑھائی مکمل ہوتی ہے جاب کے لیے دوڑتا ہے، سارا پچھلا بھول جاتا ہے۔ یہ تعلیمی نظام صرف ڈگری کے لیے ہے، واقعی علم اس میں نہیں ہے، اور وہ بھی دنیا پانے کے لیے تعلیمی نظام ہے۔ دنیا 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 شروع ہی سے اس تعلیمی نظام میں سکھایا جاتا ہے، کمپٹیشن سکھایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے، اور اس میں دینداری کا کوئی نظام نہیں، تعلیم کے اعتبار سے دنیا کی ساری تعلیم ہے لیکن دین نہیں۔ اس میں ماں باپ کی بھی بڑی غلطی ہوتی ہے کہ بچہ پڑھ رہا ہے پہلی سے لے کے 10ویں تک، 10ویں سے لے کے 12ویں تک، 12ویں سے لے کے 15 تک، 15 سے لے کے آگے پھر پی ایچ ڈی کر رہا ہے، آگے پڑھ رہا ہے، سالوں سال 15-20 سال پڑھتا ہے، اس میں کہیں دینی تعلیم کا نظام نہیں ہے، بچوں کو دین نہیں سکھایا جاتا ہے۔ وہ اسی نظام میں رہ کر اسی تعلیم کو حاصل کرتے کرتے نیوٹن اور ڈاروین کو پڑھتے پڑھتے وہ ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ اللہ، رسول، آخرت، دین، اخلاق، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ، صراط مستقیم، اس تعلق سے ان کو نہیں۔ ماں باپ بھی لاپرواہی کرتے ہیں۔ مولوی صاحب پوچھے بھئی آپ کا بچہ آتا نہیں دینی دروس میں، دینی پروگرامز میں؟ ابھی پڑھ رہا ہے، ابھی ایگزام چل رہا ہے نا اس کا، ابھی ایکسٹرا کلاس کو جاتا ہے، اسکول سے تو آ جاتا ہے، اس کے بعد ایکسٹرا کلاس۔ پڑھ کے کچھ بنے گا، سائنسداں بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، مسلمان نہیں بنے گا۔ سب کچھ بنانا چاہ رہے ہیں، اس کو مسلمان کب بنائیں گے آدمی؟ بلکہ یہ تعلیمی نظام ایسا ہے کہ مدارس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہ کیا کٹ ملا لوگ ہیں یہ سب۔ اس ایجوکیشن سسٹم میں اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے، یہ کچھ کام کے نہیں ہے، قوم پہ بوجھ ہے، ان کی باتیں وہی پرانی باتیں ہیں۔ ہم لوگ ماڈرن لوگ ہیں، ہم لوگ جدید لوگ ہیں، ہم لوگ ہر چیز پروف سے مانتے ہیں۔ نہ آدمی اپنے عقل کا پروف دے سکتا ہے، لا کے سامنے رکھ سکتا ہے، نہ اپنی زندگی کو سامنے لا کے رکھ سکتا ہے، اپنی روح کو سامنے لا سکتا ہے، نہیں۔ کتنی ساری چیزیں بن دیکھے مانتا ہے، لیکن دینی معاملات میں یہ مزاج بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی تعلیم شروع سے نہیں ہے، پہلے 6 سال زندگی کے بہت اہم ہوتے ہیں۔ ماں باپ کیا سکھاتے ہیں بچوں کو؟ نہ مکتب نہ گھر میں تعلیم، اور پھر اس کے بعد اسکول، پلے اسکول سے لے کے اب تو پلے اسکول بھی آ گیا ہے۔ پہلے کم سے کم ہاتھ یوں کر کے دیکھتے تھے بھائی ہوا کہ نہیں اسکول کے لائق، پھر ایڈمیشن لیتے تھے۔ اب اس سے پہلے بھی کچھ اسکول آ گئے تاکہ کچھ کمائی اور ہو جائے، کہ بچہ ماں باپ پر اتنا بوجھ ہے کہ اس کو سنبھال نہیں سکتے ہیں، تو یہ چھوٹا بچہ ہے جو اس کو بھی تم لوگ سنبھالو، اس کو کھلونے سے کھیلنا سکھاؤ، بس تم سنبھالتے رہو۔ کفار و مشرکین کی گود میں ہمارا بچہ پل کے کیا وہی نہیں سیکھے گا؟ جو ان کو وہاں سکھایا جاتا ہے اس نظام میں، وہی سیکھ کے ویسے بنتے ہیں۔
کبھی پریئر کرے گا، کبھی پرارتھنا کرے گا، کبھی کچھ اور کرے گا۔ آپ نے اس کو دین کہاں سکھایا ہے؟ آپ نے اس کو دین نہیں سکھایا۔ تو پہلی چیز جو ہمارا جدید تعلیمی نظام ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں دین کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا پڑھے، لیکن ہمارے گھر پہ یا مکتب میں، ہماری مساجد میں ہم اس کو بھیجتے نہیں ہیں۔ ماں باپ کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ تو ارتداد کی بڑی وجہ یہ ہے، ان کو دین معلوم ہی نہیں، ان کو اسلام معلوم ہی نہیں، ان کو اسلام کے بارے میں غلط باتیں جب سامنے آتی ہیں تو فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن اسلام ان کو معلوم ہوتا تو اس کو رد کرتے، نہیں ہمارا اسلام ایسا نہیں ہے۔ ان کو اسلام ہی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ یہ جہالت ان کے لیے مزید ایک بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ سب سے بڑا ریزن یہ ہے، شروع سے لے کے بعد تک، جوانی کی عمر تک بچوں کو دینی تربیت نہیں ملتی ہے۔ جوانی کے بعد وہ کس کی سنتا ہے؟ باپ کی سنتا ہے۔ بچپن میں باپ بیٹھو کونے میں تو بیٹھ جاتا ہے، روتا ہے لیکن باہر نہیں جائے گا، ڈرتا ہے۔ بعد میں ذرا ادھر ہاں آ رہا ہوں نکل جاتا ہے، ارے ذرا سن تو صحیح، ہاں ہاں سنا، نہیں مانتا۔ جوان ہونے کے بعد پھر ماں باپ آتے ہیں علماء کے پاس، کوئی جاتا ہے کوئی دعا ہے کوئی بچے کے لیے، کیوں بھئی کیا ہوا؟ سنتا نہیں ہے، اور ایسا ایسا معاملہ اس کا چل رہا ہے۔ اسلام کی بات بولو، نماز کا بولو تو بولتا نہیں پڑھتا میں نماز، کیا کرنا کر لو، سنتا ہی نہیں۔ سننے کے وقت میں آپ نے سنایا نہیں، سننے کے وقت میں آپ نے سنایا نہیں، اب آپ کو اس کی سننا ہے، اب وہ نہیں سنے گا۔ پودا تھا تب آپ نے اس کو نہیں بنایا، صحیح اس کی نگہداشت نہیں کی، اب پیڑ بن گیا ہے، اب کیا کرو گے اس کا؟ اب نہیں سنے گا۔ خون کے آنسو ماں باپ ہوتے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن، بچیاں پڑھ رہی ہیں، اپنا فیصلہ وہ خود ہی کر لیتی ہے۔ لہذا پہلی وجہ بہت بڑی، اور اس کا حل بھی یہ ہے کہ ہم بچوں کی دینی تربیت کریں، ان کو بچپن سے سکھائیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ان کے دل میں ہو، حمیت اسلام سے ہو، غیرت ہو اسلام کی، اسلام کے بارے میں ان کے دل میں تڑپ ہو، اللہ سے ان کو محبت ہو، رسول کی دل میں تعظیم ہو، رسول کی ذات کے ساتھ ساتھ رسول کی بات کی بھی تعظیم ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف ہم نہیں مانتے کسی کی، مزاج ہو، یہ زبردستی نہ ہو، ڈنڈے کی بنیاد پہ نہیں مانے، بلکہ واقعی اللہ سے، اسلام سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت ہو، قرآن کی دل میں تعظیم ان کی، اس کتاب کی جیسی کوئی کتاب نہیں، ان کے دل سے نکلے، زبان سے نہیں، باپ کے ڈر سے نہیں، بلکہ واقعی دل میں بیٹھے۔ کہاں ہم پڑھاتے ہیں؟ ہم تو قرآن پڑھا لیتے، بس بچی کی شادی ہونی ہے، ناظرہ پڑھ لیا، بھیج دو اس کو، ہدیے میں دے دیا قرآن، جاؤ۔ کیا معلوم ہے اس کو قرآن میں کیا ہے، کیا معلوم اس کو حدیث میں کیا ہے؟ تو تعلیم کا سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اسلامی تعلیم نہیں، اور جدید تعلیم اس پر اور ایک بڑی مصیبت بن جاتی ہے جب اس کے ساتھ وہ جمع ہو جاتی ہے۔ اسلام سے جہل اور جدید تعلیم دونوں جب جمع ہو جاتے ہیں، بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک سب سے بڑا ریزن ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری وجہ میڈیا پوری طاقت لگا کے اسلام کو بدنام کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ سارے لوگوں کو ہم برا نہیں کہتے ہیں، میڈیا کے سارے لوگ برے نہیں ہوتے، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جس کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا یہی کہ وہ اسلام کو بدنام کرے، اس کے بغیر ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ آئے دن اسلام کے بارے میں کچھ ایسی باتیں میڈیا میں رکھنا جس سے مسلمانوں کی تصویر خراب ہو، قرآن ایک غلط کتاب ثابت ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک وحشی اور خواہش پسند انسان ثابت ہو، اسلام بربریت کی تعلیم دینے والا ثابت ہو، مسلمان ایسے ثابت ہو، کوئی چھوٹا ایشو ہے اس کو بڑا بنا کے پیش کیا جائے، اور پینل پہ لوگوں کو بلایا جائے، آپس میں لڑا کے بتایا جائے دیکھو مسلمان ایسے ہے۔ پڑھا لکھا طبقہ جو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے بھی محروم ہے، وہ دیکھتا ہے اور دیکھ کر سوچتا ہے اور اپنے آپ کو بتاتا میں نہیں۔ جب مسلمانوں کا برا حال میڈیا میں دیکھے گا تو آدمی اپنے ماحول میں، اپنی کمپنی میں، اپنے آفس میں اپنے آپ کو اسلام سے دور ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، میں ویسا نہیں، مجھے قبول کر لو، مجھے گود میں بٹھا لو۔ تو ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو میڈیا میں بیٹھا رہتا ہے، صبح شام دیکھتا رہتا ہے ٹیلی ویژن پر، اور
واٹس ایپ پہ اور اسی طرح سے جتنی چیزیں ہیں فیس بک وغیرہ پر ہیں، یوٹیوب پہ ہیں، اور وہ دیکھتا رہتا ہے اور اس کے ذہن پر میڈیا کی باتوں کا اثر ہوتا رہتا ہے۔ تو میڈیا کے ذریعے سے بھی ایک بڑا نقصان ہوتا ہے کہ نوجوان نسل چونکہ موبائل فون سے جڑی ہوئی ہے، رات دن میسیجز پڑھتی ہے، فریضے کی طرح اس کو ادا کرتے ہیں۔ موبائل فون ایسا ہم سے چمٹا ہوا ہے، ہمارے بچے بھی نہیں ہیں، ہمارے بچے ہم سے ایسے چمٹے ہوئے نہیں جیسا موبائل فون ہم سے چمٹا ہوا ہے۔ اور مصیبت پر مصیبت یہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی موبائل فون دے دیا ہے تاکہ ہماری جان چھوٹے۔ تو ہم نے چھوٹی مصیبت سے بچنے کے لیے، چھوٹی تکلیف سے بچنے کے لیے موبائل ان کو دیا ہے تاکہ ایک بڑی مصیبت ہم کو آئے کہ وہ بچے اس موبائل فون کے ذریعے سے وہ کچھ سیکھ لے رہے ہیں، وہ کچھ سمجھ لے رہے ہیں، وہ کچھ دیکھ لے رہے ہیں جو ان کو ابھی اس عمر میں نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ چیزیں ان کے سامنے اس عمر میں نہیں آنی چاہیے۔ ساری بے حیائی، مار دھاڑ اور اس طرح سے خرافات اور بدعقیدگی اور سارے غلط رسم و رواج جس میں کوئی تمیز اور تفریق نہیں، اس کے پاس کوئی پیمانہ نہیں فرق کرنے کا، کوئی بتانے والا نہیں بیٹا یہ صحیح نہیں اور یہ صحیح ہے، اور وہ دیکھتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے۔ ایک کے بعد ایک یوٹیوب کے اوپر ویڈیو آ رہے ہیں، سجیشن آ رہے ہیں۔ سجیسٹ کون کر رہا ہے؟ باپ نہیں، ماں نہیں، کوئی عالم نہیں، یوٹیوب سجیسٹ کر رہا ہے، یہ دیکھ۔ نوجوان بچے، بچیاں، بچے بھی چھوٹے دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ کوئی میسج آیا، نوٹیفیکیشن آیا، وہ برابر سبسکرائب کیا ہوا ہے نا، تو یہ فریضہ ہے کہ وہ دیکھے، دیکھتا ہے، کوئی میسج چھوڑتا نہیں۔ اگر ایک نوٹیفیکیشن ہو یوٹیوب واٹس ایپ کے اوپر اور موبائل سامنے رکھا ہوا ہو، بے چین ہو جائے گا جب تک کہ دیکھتا نہیں کچھ کیا ہے یہ، تب تک کہ اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ ہم ایڈکٹ ہو چکے ہیں، ہم نے اپنی اولاد کو بھی میڈیا کا ایڈکٹ بنا دیا ہے۔ لیکن اس میڈیا میں ہے کیا؟ ایک مشینری ہے جو بالکل منظم طور پر لوگوں کو اسلام سے بدزن کرنے میں لگی ہے، مسلمانوں کی شبیہ خراب کرنے میں لگی ہے۔ تو اگر دین کا علم انسان کے پاس نہ ہو، دین کا علم ہو بھی تب بھی متاثر ہو جاتا ہے، اور اگر نہ ہو تو، اور گھر کا ماحول بھی اس کے ساتھ خراب ہو تو بتائیے، گھر کا ماحول خراب، گھر میں جھگڑے فساد، بے چینی ذہن میں ہے، دل میں غم ہے، اس کے بعد پھر اسلام کے بارے میں برائیاں، کیوں اسلام سے بدزن نہیں ہوگا جبکہ اس کو کچھ سکھایا بھی نہیں گیا ہے؟ تو یہ ایک بڑا ریزن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کی مشینری چلتی تھی۔ کبھی قرآن پر اعتراض کر دیا کہ ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہوا، کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر دیا کہ یہ کیا رسول ہے جو بازاروں میں پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، ایسا رسول تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ رسول کی شخصیت کو داغدار کرنا۔ کوئی مجنون کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ، کوئی آپ کو شاعر کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی بات مت سنو۔ لوگ کانوں میں روئی ڈال کے آ رہے ہیں۔ ہاں، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ بعض اوقات میڈیا بھی ذریعہ بن جاتی کسی کی ہدایت کا، لیکن یہ توفیق کی بات ہے۔ ایک طبقہ متاثر ہو کے اسلام سے دور بھی ہوتا ہے۔ تو ایک بڑا دوسرا سبب یہ ہے کہ میڈیا میں اسلام کے بارے میں غلط باتیں، پرچار اس کا اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ اسلام سے دور ہوتے ہیں۔ تیسری چیز اختلاط اور عشق بازی، یہ ایک بڑا ریزن ہے۔ ارتداد کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، پیار محبت۔ ہمارے بچے اسکول سے کالج جاتے ہیں، بچیوں کے بارے میں ماں باپ کا مزاج ہے بھائی بچی کو تو پڑھانا چاہیے۔ کیوں پڑھانا چاہیے؟ پڑھانا اس لیے چاہیے، اب سوچیے پڑھانا کیوں چاہیے؟ پڑھانا اس لیے چاہیے کہ جب ایک تو نکاح ہوگا نہیں اگر پڑھی لکھی نہ ہو تو، اور اگر پڑھی لکھی ہوگی اور نکاح ہوگا اور اگر طلاق ہوا تو یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ ہماری سوچ، ہم نکاح کے دن طلاق کا سوچ رہے ہیں بلکہ اس سے پہلے بچی کو پڑھا رہے اس لیے ہے کہ طلاق اگر ہو جائے تو خود کما کے کھا سکے۔ ہم اس کو وہ اخلاق اور وہ دین اور وہ سمجھداری نہیں دے رہے ہیں کہ اس کا طلاق ہی نہ ہو اور وہ اپنے گھر میں مالکین بن کے رہیں، عزت دار رہیں، پردے کے ساتھ رہیں، اخلاق کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرے، شوہر کے حقوق ادا کرے، اپنی زندگی خوشگوار بنائے،
پورے گھر کی بالکل ذمہ دار بن کے جیے. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ لیکن ہماری سوچ ہے اب موبائل دے دیا اس کو، بیٹا کالج جا رہی ہے، کچھ خطرہ آیا تو فون کرنا. یعنی ہم نے خطرہ خود اس کو دیا ہے اور بولنے کہ خطرہ ہو تو ہم کو بتانا. اب وہ کالج میں جا رہی ہے لڑکوں کے ساتھ. اب کالج بھی ایسا ہے، لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں، کو ایجوکیشن. ہم پرانے زمانے کے نہیں نا، ہم کو سب چلتا ہے. ہماری بچی بہت محفوظ ہے، سمجھدار ہے، وہ کچھ نہیں ہونے والا. ہم کو اعتماد ہے اس کے اوپر، ہم کو اندھا اعتماد ہے اپنی بچی پر. ہم کو اس پہ بھی بھروسہ ہے، شیطان پہ بھی نہیں بھڑکائے گا وہ، اس کو کہیں نہیں جائے گی. اس کے نفس پہ بھی بھروسہ ہے، کچھ نہیں ہوگا. وہ بچی اس ماحول میں رہ کے دھیرے دھیرے لڑکوں کے ساتھ اس کے دیکھتی. بعض اوقات وہ شریف ہوتی ہے لیکن اس کی سہیلیاں ویسی نہیں ہوتی ہیں. ان کے آپس میں ایک عمر ہوتی ہے جس میں لڑکا لڑکیوں کی طرف اور لڑکی لڑکوں کی طرف راغب ہوتی ہے. بچپن میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے، بعد کی عمر میں ہوتا ہے. اللہ نے ایک انسان کو بنایا ایسا ہے، ایک خاص عمر میں آ کے جوانی کی دہلیز پر جب قدم رکھتے ہیں تو دونوں میں ایک دوسرے کے لیے رغبت پیدا ہوتی جو انسانی سماج کی نسل کے بڑھنے کے لیے ضروری بھی ہے، ورنہ نکاح ہی نہ کرے کوئی. لیکن بچوں کو تربیت اخلاقی نہ ہونے کی وجہ سے پھر فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، اور فلموں کا عنوان بھی یہی ہے. فلموں میں دو چیزوں کے سوا تو تیسری چیز کوئی ہے نہیں. ایک تو پیار محبت ہے اور دوسرے مار دھاڑ ہے. تو یہی چیز دیکھ کے گھر پہ اور باہر اور فلموں میں اور ٹیلی ویژن پر اور ساری چیزیں دیکھ کر بچوں کا دماغ یہ بن رہا ہے، لڑکوں کا بھی اور لڑکیوں کا بھی. اور پیار محبت کے نام پر بعض اوقات وہ دین چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہے. کتنے فون ایسے آتے ہیں کہ ہمارا بچہ تھا اچھا تھا، پھر پڑھنے لگا، اس کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی، وہ لڑکی مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہے، کہتا ہم کو چلتا ہے، ہم سمجھائے سنتا نہیں، کہتا تو تیرے دین پر رہ، میں میرے دین پر رہوں گا. بچہ کس کے دین پر ہوگا؟ بچے کا کیا، اگلی نسل کا کیا، اور یہ نکاح ہوا کیا؟ زیادہ بھیانک معاملہ تب ہوتا ہے جب بچی کا مسئلہ ہوتا ہے. کہ بچی دیندار گھرانے کی بھی بعض اوقات ہوتی ہے لیکن تربیت نہیں کی اس کو، سب کا سن کے اس کو ماڈرن ایجوکیشن میں آگے بڑھا دیے اور دین نہیں سکھایا اس کو. اب وہ کالج میں گئی، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ وہ خود ٹھیک ہوتی ہے، سہیلی ویسی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ڈھونڈتی اس ماحول میں جا کے کوئی نہ کوئی سہیلی بن جائے، بن گئی. لیکن وہ سہیلی ایسی جس کا کسی کے ساتھ افیئر ہے، اور جس کے ساتھ اس کا افیئر ہے اس کا ایک دوست ہے، وہ دوست بھی اس کے ساتھ ہے، تو سہیلی کے ساتھ اس کا پیار کرنے والا ہوتا ہے اور اس کا دوست اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے کہ میں آپ کو کمپنی دینے کے لیے بیٹھا ہوں. اور ان کا بھی معاملہ جڑ جاتا ہے. بھولی بھالی بچی چار تعریف کی باتیں سن کے دھوکے میں آ جاتی ہے. آپ کی آواز بہت اچھی ہے، آپ کے چلنے کا انداز مجھے بہت پسند ہے، آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہے، آپ کی فلاں چیز مجھے بہت پسند. گھر میں تو تعریف کے کلمات سنتی نہیں ہے، صبح سے شام تک اس کو تانے اور اسی طرح کی باتیں سننے ملتی ہے، کب اٹھے گی، کب کرے گی، جلدی کر، یہ کر. پیار محبت گھر میں نہیں ملتا ہے. ذرا سی دو باتیں پیار محبت کی ملتی ہیں، کبھی فیس بک پہ کبھی واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں تو یہ فوراً اپنے آپ کو اس کے لیے نچھاور کر دیتی ہے. وہ بھیڑیاں ہیں، اس کے پاس ایک فن ہے، لڑکیوں کو یہ اکیلی نہیں ہے، اس کے دام میں اور کئی پھنسے ہوئے ہیں، اس کو نہیں معلوم، بھولی بھالی ہے. پھر کہیں لے جا کر کبھی اس کی عزت خراب کر دیتے ہیں. ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے اور بتایا جاتا کسی کو بتاؤ گی تو اس کو آن لائن ڈال دیں گے. وہ بتاتی بھی نہیں ہے کسی کو. آبرو ریزی بعض اوقات ہو جاتی، بچیاں بتاتی نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عزت کا ڈر ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو انہوں نے بنایا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ڈال دیں گے اس کو. بتائیے، بچوں کی حفاظت کرنا ایسے مدارس میں، ایسے کالجز میں، ایسی جگہوں پر ڈالے جہاں بچی کی حفاظت ہو، دین کی بھی حفاظت ہو، اس کی عزت کی حفاظت ہو. اتنی ترقی نہ کریں، اتنا آگے نہ بڑھ جائیں کہ آپ اسلام کی دہلیز کو بھی کراس کر کے نکل جائیں. اولاد کو اتنا ترقی یافتہ نہ بنائیں
کہ وہ ترقی کرتے کرتے اتنی ترقی کر لیں کہ اسلام کی حدود کو بھی پار کرتا ہے۔ ایسی ترقی کوئی کام کی نہیں۔ مسلمان ہمیشہ اسلام کی عینک لگا کر دیکھتا ہے، اسلام کے نور میں، اسلام کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ دوسری قوموں کی برابری کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہم اسلام پر رہ کر برابری کریں، ان سے زیادہ ترقی کریں، بہتر سے بہتر انجینئر، ڈاکٹر، سب کچھ بنے، لیکن پہلے مسلمان تو بنے۔ سب بن کے مسلمان نہیں بنا تو کیا قیمت اس کی؟ تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہے عشق بازی۔ بعض اوقات بچے رات بھر فون پہ رہتے ہیں، بچیاں رہتی ہیں، کوئی بتاتا نہیں، ماں باپ ہوتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کے کالج کا کچھ بات چل رہی ہے، یہ پیار محبت کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور بعض اوقات پھر اس کا نکاح بھی ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد بھی وہ سائے کی طرح چیزیں ساتھ میں لگی رہتی ہیں، کیونکہ دل انسان کا دل میں جب کسی کی محبت ہوتی ہے، ماں باپ زبردستی نکاح کر کے دے دیتے ہیں، بعد میں نہ اس کی رہتی ہے نہ اس کی رہتی ہے۔ تعلقات یہاں بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی ہوتے ہیں، کم از کم فون ہی پر ہوتے ہیں۔ جب بھی شوہر سے جھگڑا ہو جاتا ہے پھر کنیکشن بڑھ جاتا ہے۔ یہ سماج ہمارا کہاں جا رہا ہے؟ لہذا بچوں کو بچائیں۔ بعض اوقات بچیاں جو ہیں ماں باپ کو چھوڑ کے نکل بھی جاتی ہیں، کبھی کبھی اتنا دور معاملہ چلا جاتا ہے کہ بچیاں اپنا گھر چھوڑ کے نکل جاتی ہیں، کورٹ میں جا کے نکاح کر لیتی ہیں، شادی کر لیتے ہیں، اس کو نکاح بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، اور پھر جا کے گھر چھوڑ کے نکل جاتی ہیں۔ 1 سال کے بعد بچہ گود میں لے کے واپس آتی ہے، جاتی ہے کیسے؟ ٹیمپرری جاتی ہے، 1 سال کے بعد بچہ لے کے آتی ہے، اس کا دل بھر جاتا ہے، بولتا اب جاؤ، نہیں ہو رہا ہمارا تمہارا جمرا نہیں ہے۔ بعض تو اور بھی بھیانک قصے کہ دوست بھی اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ یہ ایسی باتیں بتا رہا ہوں کہ دل دہل جائیں گے لوگوں کے۔ بلکہ اس سے بری بات یہ ہے کہ کئی ایسی بچیاں ہوتی ہیں جن کو ہندوستان سے باہر بھی لے جایا جاتا ہے اور ان کو کہیں اور کام پہ لگا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں اس کو، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی نگرانی کریں، ان کی نگرانی کرنا ضروری ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سرپرست نگران ہے، گویا کہ جیسے بکریوں کا چرواہا ہوتا ہے۔ بھیڑیا اگر بکری کو لے جاتا ہے، چرواہے سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا؟ تو سو رہا تھا۔ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ الرجل راع علی اہل بیتہ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ، آدمی اپنے گھر والوں پر نگراں ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے اولاد پر نگراں ہے۔ نگرانی کریں، بچوں کو دیکھیں، ان کی چال ڈھال میں تبدیلی آئے، دھیان دے بچوں پر۔ ہم لوگ حمال کی طرح، گدھوں کی طرح دن بھر کام کر کے بچوں کے لیے لا کے پیسہ ڈالو، یہ فیس بھرنی ہے، وہ کرنا ہے، اس کو کپڑے چاہیے، جوتے چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، اس میں اتنے لگے رہتے ہیں کہ ہم اتنی ذمہ داریاں ادا کرتے سمجھتے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، سب لوگ کر رہے ہیں، ہم دھیان کہاں دے رہے ہیں؟ اپنی اولاد پہ دھیان بھی دیں، تھوڑا بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کا مزاج معلوم کریں، ان کی پسند ناپسند جانیں، ان کے ساتھ تھوڑا محبت کا سلوک کریں، ان کو سمجھیں، ان کے ساتھ ربط و ضبط رکھ کے ان کی دل کی بات جاننے کی کوشش کریں۔ کتنا وقت دیتے ہیں اپنی اولاد کو؟ کتنا وقت ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ ان کو نہیں ملتی ہے گھر پہ محبت، وہ باہر تلاش کرتے ہیں، اور باہر مل جاتی ہے۔ سچی محبت گھر پہ نہیں ملتی، باہر جھوٹی مل جاتی ہے، اسی سے کام چلا لیتے ہیں اور ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ بچوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیں، بچپن ہی سے ان کو محبت دیں، گھر کا ماحول اچھا رکھیں۔ بعض اوقات بیوی شوہر کے جھگڑے بھی بچوں کو باہر محبت تلاش کرنے والا بناتے ہیں۔ گھر کا ماحول، ہمیشہ بیوی آتی شکایت کرتی ہے، آپ یہ نہیں لائے، آپ وہ نہیں کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ تو میری زندگی خراب ہو گئی۔ شوہر کہتا ہے جب سے تم سے نکاح کیا میں یہی سنتا آ رہا ہوں، گھر میں آتا ہوں چین سکون نہیں ملتا، میں باہر جا رہا ہوں۔ بچوں کا کیا؟ بچے دیکھ رہے ہیں، ماں کو بھی دیکھ رہے ہیں، باپ کو بھی۔ اب وہ اپنی بات نہیں کریں، یہ لوگ غصے میں اتنا ہم کے پاس جائیں گے، پٹائی ہماری ہوگی، سارا غصہ ہم پہ نکلے گا۔ چھوٹے بچے بھی ویسے، بڑے بچے بھی ویسے، کونے میں دبکے رہتے ہیں، اپنی پڑھائی میں لگے رہتے ہیں، اپنی کھیل میں لگے رہتے ہیں۔ بچے یہ ماحول دیکھ کر بدزن ہو جاتے ہیں، ان کو سکون چاہیے۔ سٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن اور کتنی سارے میلنکلی، کتنی ساری بیماریاں ہیں، بچے اس میں مبتلا ہوتے ہیں بات کی عمر میں۔
ایڈولسنس کے بعد بھی یا اس کے بعد کی عمروں میں ٹین ایجرز ہوتے ہیں، پھر کوئی ڈرگ ایڈکشن میں جا رہا ہے، کوئی شراب میں جا رہا ہے، کوئی کسی اور چیز میں جا رہا ہے، کوئی ناچ گانے میں جا رہا ہے، کوئی عشق بازی میں جا رہا ہے، کوئی اسلام سے دور جا رہا ہے، ہم اس کے لیے کیا کریں؟ ہم اس کے لیے ذمہ دار نہیں، ہم اس کے لیے ذمہ دار ہیں، ماں باپ ذمہ دار ہیں، کلکم راع، تم میں سے ہر ایک سرپرست نگراں چرواہا ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور چیز ہے جو ارتداد کا سبب بنتی ہے، وہ ہے آزاد مزاجی، خواہش پرستی۔ بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے ہم کو سب کچھ انجوائے کرنا ہے، ہم کو زناکاری کرنا ہے، میوزک ہم کو چاہیے، ناچ گانے چاہیے، ہم سب کچھ کھائیں گے، شراب پیئیں گے، جوا کھیلیں گے، ہم سب کچھ کریں گے۔ اسلام اس انجوائمنٹ کو روک دیتا ہے، نہیں کر سکتے، میوزک نہیں سن سکتے، نہیں، عشق بازی نہیں کر سکتے، نہیں، چپ چاپ نکال، ناچ گانا نہیں، شراب بھی نہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے غم بھلانے کے لیے بھی نہیں، انجوائمنٹ کے لیے بھی نہیں، برتھ ڈے میں نہیں، نیو ایئر کے لیے نہیں، شراب نہیں، ساری چیزیں ایسا لگتا ہے، سود بھی نہیں، اس ملک میں بھی نہیں، بعض لوگ اس میں بھی حلال کر لیتے ہیں، اسلام نہیں۔ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود کے بغیر کیسے چلے گا؟ نہیں، اسلام میں نہیں، اسلام بڑا تنگ دین ہے۔ پھر کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اسلام میں کچھ تھوڑا تبدیلی ہونی چاہیے، اسلام کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، اسلام کو بہتر بنانا چاہیے، وہ اسلام کو بہتر بنانے کے مشن کے گھوڑے پر بیٹھ کے سوار ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، پھر ٹاک شوز میں ان کو بلایا جاتا ہے، ان کو سماج میں ان کی کتابوں کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے، ان کو ایوارڈز ملتے ہیں، ان کو زیادہ، اسلام کے دشمن ان کو زیادہ چلاتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے مسلمانوں کا مورال ڈاؤن ہو۔ بڑا مسئلہ اس لیے ہوتا ہے کہ جدید ذہن رکھنے والے لوگ جو مغرب کی یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پابندی نہیں چاہیے، ان کے نزدیک کیا ہے؟ دین وہ ہو جو انسانیت والا، بس انسانیت دھرم سے بڑھ کے۔ آپ سننے میں بھی آتا ہوگا آپ کو، انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے، دھرم نہیں، انسانیت سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اس طرح کی آزادی اور اس طرح کا جو ہے طلاق اور اس طرح کا دائرہ وسعت پیدا کر کے وہ حلال و حرام کچھ نہیں، بھائی یہ بہت تنگ نظر ہے، یہ داڑھی رکھنا بھی ضروری نہیں، یہ بھی کرنا ضروری ہے، حجاب کیا چیز ہے، حجاب کی ضرورت نہیں، عورت کو آگے بڑھاؤ، اسلام میں آزادی ہونا چاہیے، عورت کے لیے ترقی ہونا چاہیے، اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ اگر نہیں ان کو سمجھ میں آتا ہے تو اسلام ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ان کو کہیں سے راستہ نہیں ملتا ہے، مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، نہیں بھائی تم سدھرو، اسلام کو مت سدھارو، اسلام اچھا ہی ہے، تم بگڑے ہوئے ہو۔ جب ان کو دکھائی دیتا ہے ہمارے لیے اسلام میں خواہشات کے لیے پابندی ہی پابندی ہے، تو وہ اپنی خواہشات کو چھوڑنے کی بجائے اسلام ہی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے اس کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ میں وہ کروں گا جو میرا جی کہے گا، جو میرا جی کہے میں کروں گا۔ مسلمان کی بات ایسی نہیں ہوتی ہے، مسلمان کہتا ہے جو میرا رب کہے گا میں کروں گا۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، لیکن اس مزاج کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے میرا دل جو کہتا ہے بھائی کرتا ہوں، نماز پڑھوں گا نہیں تو نہیں پڑھوں گا، یہ چیز میرے لیے حلال ہے، میں شراب پیوں گا، یہ نہیں مانوں گا، سود کا معاملہ مجھ سے بولو ہی مت، آپ کا اپنے پاس رکھو۔ پھر اس طرح سے آدمی بلکہ بعض اوقات کھلم کھلا اسلام کا بھی انکار کر دیتا، نہیں مانتا میں، اسلام بہت پرانے زمانے کا دین ہے، آج نہیں چلنے والا ہے، جبکہ آج اسلام چل رہا ہے۔ کئی غیر مسلم ایک بڑا طبقہ ہے، سارے پروپیگنڈے کے باوجود بھی اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کتاب، یاد رکھیں ہم لوگ کمزور ہیں، اسلام نہیں، ہم لوگ مغلوبیت میں، اسلام کبھی مغلوب نہیں ہونے والا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسلام ہمیشہ غالب رہنے والا دین ہے، مغلوبیت اسلام کے لیے نہیں ہے، اسلام ہمیشہ غالب ہی رہے گا، اس کے لیے علو ہے۔
لیکن محرومی ہمارے لیے ہے، محرومی اس کے لیے جو اسلام سے ہٹ جائے، دور ہو جائے، جو اسلام والی زندگی نہ جیے، محرومی اس کے لیے۔ تو ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے لیے اسلام اس کی خواہشات کو کچل دیتا ہے اور اس وجہ سے وہ اسلام ہی کو چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ پانچواں سبب جو ہے، اور آخری بات میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں جیسے میں توقع بھی ہو گیا ہے، پانچواں سبب یہ ہے غربت۔ غربت بھی ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے آدمی گھر واپسی کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایک آدمی اسلام کو چھوڑ کے کسی اور دین میں چلا جاتا ہے۔ کبھی عیسائی تنظیمیں ہیں یا کوئی اور تنظیم ہے، اس کو لالچ دیتی ہے، غریب ہے، دیہات میں رہتا ہے، ایک دم کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بعض بیوائیں ہوتی ہیں، شوہر شرابی ہے یا بیمار ہے یا اپاہج ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے، ان لوگوں کو، یا غریب آدمی ہے، مزدور، ایک دم گھر رہنے کے لیے نہیں ہے، ان کو لالچ دیا جاتا ہے، تم اسلام چھوڑو تم کو ملے گا۔ بعض اوقات لالچ دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن غربت انسان کو مجبور کر دیتی ہے، غربت کی وجہ سے وہ اپنا دین بیچ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کی جلدی کرو، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، فتنوں کے آنے سے پہلے۔ ایسے فتنے کقطع اللیل المظلم، ایسے فتنے آنے والے ہیں جو اندھیری رات کے اندھیرے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، جو ظلمت میں ایک سے ایک بڑھ کے ہوں گے۔ کیا ہوگا اس دور میں؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، اور ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح ہونے تک کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کی تھوڑی سی متاع کے بدلے بیچ لے گا۔ دنیا کی کوئی چیز ملے گی اس کو، عہدہ ملے گا، سیاست میں مقام ملے گا، دنیا میں سیاسی اعتبار سے کوئی پوسٹ ملے گی اس کو، الیکشن میں ٹکٹ ملے گا، یا دنیا میں پیسہ ملے گا، یا کوئی اس کو کہے گا کہ تم اسلام چھوڑو، ہم تم کو عورت دیں گے، شادی کرا کے دیں گے، بچوں کے ایجوکیشن کی ذمہ داری لیں گے، سب کریں گے۔ دنیا کے لیے غربت سے ڈر کے بعض اوقات آدمی کیا کرتا ہے؟ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ کہ ہم زکوٰۃ کے نظام کو اچھا بنائیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ ہم نکاح میں فضول خرچی چھوڑیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ ہم دہیج کی رسم کو ختم کریں۔ کڑوا گھونٹ ہے، میں بول رہا ہوں، دہیج کی رسم کی وجہ سے کئی بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر لیتی ہیں۔ ہمارا باپ ہے، 4 بیٹیاں ہیں، 4 بہنیں ہیں، ایک میں ہی کمر ٹوٹ گئی، اس کی بچی بھی 3 ہے، اب کہاں سے کریں گی؟ جاب پہ لگ جاتی ہے، جاب پہ کوئی پیار کرنے والا مل جاتا ہے، اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ وہ سماج ذمہ دار ہے جس میں نکاح کو آسان اور نکاح کو مشکل اور زنا کو آسان کر دیا گیا۔ وہ سماج پورا کا پورا ذمہ دار ہے۔ نکاح کو آسان کرے، نکاح کو آسان کرے، دہیج کی رسم کو ختم کرے۔ لڑکے والے بولنا ہم کو نہیں چاہیے، ایسے نہیں بولنا، اللہ کا دیا ہمارے پاس سب ہے، اگر آپ دینا چاہیں تو ہم منع بھی نہیں کریں گے۔ یہ طریقہ مانگنے والے کا ہے، یہ ایسا عزت دار مانگنے والا ہے۔ یہ بظاہر بتا رہا ہے کہ مجھ کو نہیں چاہیے، لیکن خاموش زبان میں سگنل دے رہا ہے، سمجھ رہے ہو بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں، اگر بچی کو خوشحال رکھنا ہے تو دینا پڑے گا۔ ہم نہ نہیں بول رہے، ہم نہ نہیں بولنے کا مطلب ہے ہم مضبوط ہاں بول رہے ہیں۔ نہیں، لڑکے والے بولیں دیکھیں بھائی، آپ اپنی بچی، اپنی جگر کا ٹکڑا آپ دے رہے ہو، اس سے بڑھ کے آپ کیا اچھی تربیت کیے، پرورش کیے، پال پوس کے بڑا کیے، ہمارے گھر میں آپ بہو بھیج رہے ہو، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، آپ دو گے تو ہم نکاح نہیں کریں گے، آپ دو گے تو ہم کو سوچنا پڑے گا۔ ایسا ڈٹ کے جب بولیں گے
تو پھر لڑکی والوں کو مجبوراً بغیر دہیج کے کرنا پڑے گا. بچیاں ہماری بچ جائیں گی، ہماری بچیاں بچ جائیں گی، خاص کر کے غریب گھروں کی بچیاں. غربت بڑا مسئلہ ہے. غربت آدمی کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے. غربت آدمی کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے. آدمی ایسے فیصلے لیتا ہے جو عقل مند آدمی کا کہ ایسے کیسا سوچا. غربت کی وجہ سے بہت ساری زندگیاں تباہ ہوتی ہیں. ہمارا معاشرہ ایسا بنے، زکوٰۃ کا نظام مضبوط بنے. کیا ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں؟ فضولیات ہم سگریٹ پینا چھوڑ دیں، ہم تمباکو چھوڑ دیں، ہم وہ پیسہ جمع کریں، ہم لوگ خیر کے کاموں میں لگائیں. ہم نکاحوں میں بڑی بڑی فضول خرچی والی دعوتیں نہ کریں، ٹھیک ٹھاک کریں، خوب لوگوں کو کھلائیں. عیاشی والی نہیں، بے وجہ کے خرچے نہیں. کروڑوں کے خرچے کرتے ہیں، کروڑوں کی، بس نام کے لیے ایک دن کا فوٹو بنتا ہے، ایک دن کی تعریف ہوتی ہے اور پھر ختم. سیدھے سادے نکاح کریں، سیدھے سادے نکاح کریں. وہ پیسہ صحیح کاموں میں استعمال کریں. کئی گھر بچ سکتے ہیں، کئی اجڑے ہوئے گھر بچ سکتے ہیں، کئی زندگیاں کفر و شرک سے بچ سکتی ہیں. زکوٰۃ کا نظام صحیح، ہمارا مال صحیح استعمال. مدارس کا تعاون کریں، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے علماء سماج کو ملیں گے جو لوگوں کو دین سکھائیں گے، اور دین سیکھیں گے لوگ، دین پر جمے رہیں گے تو مرتد نہیں ہوں گے. یہیں سے لوگ نکلیں گے جو لوگوں کی شبہات کے جواب دیں گے، جو اسلام کے خلاف بول رہے ہیں. یہیں سے وہ لوگ نکلیں گے جو جمعہ کے خطبات اور صبح شام کے دروس اور اسی طرح سے لوگوں کو فتویٰ دینا، رہنمائی کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، نکاح پڑھانا، جنازے پڑھانا، یہیں سے تو لوگ نکلیں گے. ان لوگوں کی بات مت سنیے جو کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں کو اسکول کی طرح ہو جانا چاہیے. مت سنیے ان کی بات. مدرسوں کو مدرسہ رہنا چاہیے، اسکول سے بہتر بننا چاہیے. اسکول کا اپنا ایک نظام ہے. اسکول مدرسہ نہیں بن سکتا تو مدرسہ اسکول کیوں بنے؟ مدرسہ ہے، وہاں پر دین کی تعلیم ہو، دین میں تخصص پیدا ہو. جس کو دنیا کے ایجوکیشن چاہیے وہ ڈاکٹر بنے. بھائی ایک ڈاکٹر عالم بنتا ہے نہیں، ایک عالم کو آپ ڈاکٹر بنانا چاہ رہے ہیں، بلکہ بعض اوقات عالم ڈاکٹر بن جاتا ہے، ڈاکٹر عالم نہیں بن پاتا. کتنے لوگ ہیں جو مدرسوں سے فارغ ہو کر پھر آگے جا کر پڑھائی کر کے ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں. یہ لوگ سماج کی خدمت کرنے والے ہیں. ہمارے لیے بہت ضروری کہ اس بارے میں ہم سوچیں. بولنے کے لیے بہت ساری باتیں، میں سمجھتا ہوں اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنے والا بنائیں. اور یہ جو فتنہ ہے، 10 منٹ اور بول سکتے ہیں شیخ صاحب کہیں گئے ہوئے. یہ جو فتنہ ہے، اس فتنے کے لیے ہم کو یہ نہیں کہ آج ہم لوگ بیٹھے اور ہاں واقعی سوچے ہم نے، اور گھر جانے تک ہم لوگ اس بات کو بھول جائیں. 4 دن تک اس کا احساس باقی رہے پھر ختم ہو جائے. ہم لوگ کا حال یہی. کوئی آدمی قرآن کے بارے میں کچھ بول دیتا ہے، 4 دن کا جوش ہوتا ہے. بہت سارے لوگ پروٹیسٹ بھی اس کے نکالتے ہیں، 4 دن ختم. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، مسلمانوں کی ایک دم غیرت پھڑک جاتی ہے، اس کی رگ پھڑک جاتی ہے. 4 دن تک پروٹیسٹ کرتے ہیں، 4 دن تک کچھ کام کرتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں ساری، ہر آدمی اس پہ پول کرتا ہے، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، یہاں وہاں ہوتا ہے، اس کے بعد سب ختم. ہمارے پاس ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں ہوتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک کام، سادہ کام، چھوٹا کام لمبے زمانے تک نہیں کر پاتے. لمبے زمانے تک ایک مقصد لے کر اس پر چلتے، ایک ایک قدم چلتا رہے اگر آدمی، وہ آدمی منزل تک پہنچتا ہے، لیکن لگاتار چلنا پڑتا ہے اس کو. ہم 2-4 چھلانگ لگا لیتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو مداومت سے آدمی کرتا رہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. آپ اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، میں دین پہ جموں گا، میں اپنی اولاد کو دیندار بناؤں گا، میری بیوی، میرا گھرانہ دیندار بنے گا، اور میں سماج کو دیندار بنانے کی کوشش کروں گا. اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے اچھے اسوا سے، اپنے مال سے، اپنی صلاحیتوں سے میں ان لوگوں کو بچانے ایسا ہونے ہی نہیں دوں گا کہ لوگ ارتداد کی طرف جائیں.
وہ ایک آدمی مرتد ہو گیا، پھر سب اس کو بلا کے بٹھا رہے، سمجھا رہے، بیٹا ہم تجھ کو یہ دیتے ہیں، ایسا ہو جا، تو یہ چھوڑ دے، تیرے سوالات کے جوابات دیتے، بعد میں کر کے فائدہ کیا ہے؟ آپ شروع ہی سے ایسا نظام رکھیے کہ کوئی ارتداد کی طرف جائے نہیں، علمی اعتبار سے ایسی تربیت ہو بچوں کی، نوجوانوں کی، کہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ہو۔ گھروں کا ماحول بہتر بنانے کے لیے ہم بہتر انسان بننے کی کوشش کریں، دینی مجالس کا انعقاد ہو، ہم اپنے گھر والوں کو لے جائیں دینی مجالس میں، بیٹھیں، سنیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ 1 گھنٹہ ہم سن نہیں سکتے، ہم 6 گھنٹے کرکٹ کے میچ دیکھ لیتے ہیں، 6 گھنٹے ہم کرکٹ کے میچ دیکھتے ہیں، ایک کے بعد ایک فلمیں دیکھتے ہیں، نیند سے اٹھنے کے بعد بستر سے باہر آنے تک 1 گھنٹہ تو ایسے ہی ہم لوگ اپنے میسیجز چیک کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں، ایسا نہیں، لیکن ہمارے وقت کی تنظیم نہیں، ہم اپنی زندگی کے مقصد کو طے نہیں کر پا رہے کہ مجھ کو کرنا کیا ہے۔ دن آ رہا ہے اور جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ہم اس کو ڈیل کرتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی کرنے کا پروگرام نہیں ہے۔ ہم نے کیا طے کیا، ہم کو کرنا کیا ہے؟ ایک کے بعد ایک سال آیا، دیکھیں نیا سال آیا، فروری بھی نکل گیا، مارچ شروع ہو گیا، دسمبر آ جائے گا، دن ایک کے بعد نکل جا رہے ہیں، جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو جا رہی ہے، وقت نکل جا رہا ہے، اچانک خبر آ رہی، معلوم آپ کو کیا ہوا، فلاں چلے گئے، ارے ابھی تو ملے تھے کل، ہاں لیکن چلے گئے، زندگی ختم، دین پہ گئے نہیں گئے، ایمان کے ساتھ گئے، کفر پہ گئے، تقوی کے ساتھ گئے، حرام کے ساتھ گئے، نماز پڑھتے پڑھتے گئے یا ٹیلی ویژن دیکھتے دیکھتے گئے، کیسے گئے؟ ہماری زندگی یوں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی کے لیے ایک مقصد رکھیں، یہ میرا مقصد ہے، اور ہم کو لینے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ہم کو خود دیا ہے، 2 مقصد بڑے ہم کو دیا گیا، ایک انفرادی سطح پر اور ایک اجتماعی سطح پر، ایک امت کی سطح پر اور ایک فرد اور بندے کی سطح پر۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت کا اہتمام کرنا، توحید کا اہتمام کرنا، اپنی زندگی میں بندگی لانا، صبح سے شام تک ہم اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ اور 2 اجتماعی سطح پر، امت کے طور پر، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے چن کے الگ کیا گیا ہے۔ تمہاری زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ تم اپنے لیے جیو، تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے جیو، یعنی ان کی ہدایت کے لیے، تم ان کو فائدہ پہنچاؤ۔ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ بھوکے کو کھلانا، بے لباس کو پہنانا نہیں، اس سے بڑھ کے فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان دین، بھلائی اور برائی کو جانے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ سب سے بڑی ضرورت انسان کی ہے کہ اس کو خیر و شر کا فرق معلوم ہو، اس کو معلوم ہو کہ صحیح کیا، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، بھلائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ انسان پریشان ہے، اس کو نہیں معلوم پڑتا ہے، لوگ پریشان ہیں، تلاش میں ہے کہ ہم کو کوئی بتائے صحیح کیا ہے۔ جاپان میں لوگ خودکشی کر رہے ہیں، جبکہ جاپان اتنا ترقی یافتہ ملک ہے، خودکشی کا ریٹ بہت زیادہ ہے وہاں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں، سوائے کام کرو کے سوا کچھ بھی نہیں، ہائر گول کوئی نہیں ہے۔ بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، مغربی ملکوں میں نیند کی گولیاں بڑھتی جا رہی ہیں، بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، سکون نہیں ہے۔ اسلام ایسا دین ہے جو انسان کو سکون دے سکتا ہے، اس لیے بہت سارے مغربی لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم کو اسلام کے حساب سے جینا ہے، اور تعجب کریں گے آپ، مسلمان ہونے والوں میں پڑھے لکھے مغربی تہذیب سے گزرے ہوئے، اس میں جیے ہوئے پلے بڑے لوگوں میں مردوں سے زیادہ عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں، جبکہ اسلام کے دشمنوں کا سب سے بڑا حربہ عورت ہے۔ عورت کا عنوان بنا کر
اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن عورتیں ہی مسلمان زیادہ ہو گئے. آپ دیکھیے، کیونکہ ان کو معلوم ہے یہ سب سماج جو ہے، یہ سب میڈیا جو ہے ہم کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، ہماری خوبصورتی کو استعمال کر کے ہم کو ہمارا استحصال کیا جاتا ہے. اسلام ہم کو حفاظت دیتا ہے، اسلام ہم کو عزت دیتا ہے، اسلام ہم کو ایک مقام دیتا ہے، ماں کا مقام، بیٹی کا مقام، بھائی بہن کا مقام، اور اس طرح سے جو مقام بیوی کا مقام ہے، عزت کا مقام ہم کو ملتا ہے. کئی مسلمان ہو رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن، ہم تو اپنے گھر میں بھی نہیں سکھا رہے دین. اور حال یہ ہو رہا ہے کہ بعض مسلمان بھی مرتد ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس بات کا احساس نصیب کرے اور اللہ کے دین پر جمے رہنے اور لوگوں کے جمنے کا ذریعہ بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو اسلام کے بارے میں بدگمان ہو کر یا لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے یا کسی اور کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر اسلام سے دور ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ واپس وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور اسلام کی طرف واپس سے دیکھیں، اسلام کو جانیں اور اسلام کے دائرے میں پھر سے داخل ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہم کو بھی ہدایت پر جمائے رکھے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. جزاک اللہ خیر ناصر جزاک. بڑی قیمتی نصیحتیں فرما رہے تھے ابھی شیخ ابو زید ضمیر صاحب حفظہ اللہ تعالی. ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اب وقت ہے صدارتی خطاب کا. ناظر اسلام فضیلۃ الشیخ کریم المدنی حفظہ اللہ کا صدارتی خطاب ہوگا. حضرات تشریف رکھیں. قبل اس کے کہ میں آپ کو مدعو کروں، یہ اعلان پھر سماعت کر لیں کہ استقبالیہ کاؤنٹر کے پاس مکتبہ دارالقلم کا اسٹال لگا ہوا ہے جہاں پر کتابیں بک رہی ہیں، بعض کتابیں مفت بھی دی جا رہی ہیں. وہیں پر ناظر اسلام حضرت مولانا فضیلۃ الشیخ کریم المدنی حفظہ اللہ کی کتاب وہابیت کی تلاش بھی رکھی ہوئی ہے. یہ انتہائی اہم اور ضروری کتاب ہے، لہذا جو آپ اس کتاب کو لینا چاہیں لے سکتے ہیں. اور ترجمان السنہ جو اس ادارے کا ترجمان ہے، ہندی اور اردو دونوں زبانوں میں نکلتا ہے، اس کی ممبرشپ بھی آپ لے لیں. بہت سستی ممبرشپ ہے، سالانہ 120 روپے کی. اب میں بلا کسی تاخیر کے علماء السلام سلفی کے ناظم اعلیٰ صدر اجلاس فضیلۃ الشیخ کریم المدنی حفظہ اللہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آئیں اور ہم سب کو